وہ حیرت اور خوف کے تاثرات لیے سامنے موجود اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے خون آشام نگاہوں سے گھرا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کسی قیمت پر یہ نکاح نہیں کروں گی، میری امی کبھی اجازت نہیں دیں گی۔ تو میرے بہنوئی سے نکاح کرنے کے لیے تمہاری امی نے اجازت دے دی تھی، اب میرے سے نکاح کرنے کے لیے تمہاری امی اجازت نہیں دے رہی۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں پر اپنی کالی شفاف آنکھیں گاڑے دھاڑا تھا۔ وہ اس کی دھاڑ پہ سہم گئی۔ میں ان سے بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ او گاڈ، تم کتنا جھوٹ بولتی ہو، فضول باتیں مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ پہنو اور تیار ہو جاؤ، اور خبردار جو الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی، ورنہ یہ دیکھ رہی ہو نا، اس سے تمہیں چند سیکنڈ میں ہی اوپر پہنچا دوں گا۔ وہ اسے گن دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ معصوم اس کے گن دکھانے پر خوف سے سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے اس قدر خوف کھانے پر مبہم سا مسکرا دیا۔ گڈ، اچھی بات ہے، ڈرنا بھی چاہیے مجھ سے۔ یہ لو اور تیار ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آتے ہوں گے، اور خبردار جو ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے ایک سوٹ پھینک کر باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنے سامنے موجود اس مہنگے سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو وہ اس قسم کے حالات میں تو نہیں پہننا چاہتی تھی۔ زنیشہ عرفان، آپ کا نکاح شہرام صدیقی ولد بہرام صدیقی سے 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے موجود اس شخص کو دیکھا جو اس پر ہی اپنی نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں سرد وارننگ موجود دیکھ وہ نگاہیں جھکائے، کہیں آنسو پی گئی تھی۔ قبول ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے کڑوا گھونٹ بھر گئے۔ 3 دفعہ اس کی رضامندی لینے کے بعد اب مولوی صاحب اٹھ کے شہرام کی طرف گئے۔ شہرام صدیقی ولد بہرام صدیقی، آپ کا نکاح زنیشہ عرفان سے 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ بھی 3 بار رضامندی دیتا اس کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ تمام گواہ اب شہرام کو آ کر مبارکباد دے رہے تھے، جنہیں وہ مسکراتے ہوئے یوں قبول کر رہا تھا جیسے جنت پالی ہو۔ زنیشہ آنسو بھری آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شخص زور زبردستی سے نکاح کر کے اس کا محرم بن گیا تھا۔ تمام گواہ مبارکباد دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور شہرام انہیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ دروازے تک چھوڑ کر آ رہا تھا۔ وہ اب تک یوں ہی صوفے پر ساکن سی بیٹھی تھی، اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ سب کو الوداع کہتا اب مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو تک رہا تھا جو آنسو بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیوں کیا؟ وہ آنسو پونچھتے تیز لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم میری بہن کا گھر برباد کر رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ فار گاڈ سیک، میں آپ کے بہنوئی سے نکاح نہیں کر رہی تھی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو یہ بات؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چیخنے پر شہرام کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آتا اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ تمیز سے بات کرو۔ ڈیم اٹ، تمہارا غلام نہیں ہوں جو مجھ سے یوں بات کر رہی ہو۔ آئندہ اگر مجھ سے اتنی اونچی آواز میں بات کی نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت اور تیز کرتا جا رہا تھا۔ زنیشہ کو لگا اس کا جبڑا جیسے ٹوٹ جائے گا۔ کئی بے لگام آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے شہرام کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت سے سسک کے رہ گئی۔ اس کی سسکی محسوس کرتے شہرام نے اس کا جبڑا چھوڑا تھا۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اس کو دیکھتی چہرہ موڑ گئی۔ ماضی۔ زنیشہ رکشے والے کو اس کا کرایہ دے کر اپنی چادر اور فائل درست کرتے اس بڑی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں داخل ہوئی۔ کل ہی اس نے اخبار میں اس کمپنی کے بارے میں پڑھا تھا جہاں پر آج انٹرویو ہونا تھا۔ جاب کی اشد ضرورت اور پیسوں کی قلت کی وجہ سے اس نے جاب ڈھونڈنا شروع کی تھی۔
کافی جگہ جاب ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کہیں سے جاب آفر نہیں ہوئی۔ اخبار میں آج پھر سے انٹرویو کا پڑھ کر وہ ایک نئی امید کے ساتھ انٹرویو دینے آئی تھی کہ کاش یہاں بات بن جائے۔ وہ یہی سب سوچتے تیز تیز قدموں سے بینچ پر آ کر بیٹھی۔ وہاں پر کئی افراد کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی اب ان میں شامل ہو گئی تھی۔ زیر لب درود شریف کا ورد کرتی وہ صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اسے یہ جاب مل جائے۔ اسے اس جاب کی بہت ضرورت تھی۔ وہ توہین و خجالت کے احساس سے اپنی چادر درست کرتی باہر آئی تھی۔ چہرے پہ ہر بار کی طرح شرمندگی ظاہر تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی تیز تیز قدموں کو گھسیٹتی باہر کی طرف بڑھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے جاب نہیں ملی تھی۔ جاب کے معاملے میں شاید اس بیچاری کا نصیب خراب تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، مگر اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کر ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے مذاق کا ہی نشانہ بنایا گیا۔ ہر جاب کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ یہ چادر اتار کر بالکل ویسے ہی ڈریسنگ کرے جیسی ڈریسنگ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ کافی بڑی بڑی سیلری پیکیج اسے آفر ہوئی تھی، مگر شرط صرف یہ تھی کہ وہ یہ چادر اتار دے، اور چادر اتارنے کے لیے اس کا ایمان اس کا ضمیر نہیں مانتا تھا، جس وجہ سے اسے اب تک کوئی جاب حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی، رکشہ روکتی اس میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر اب بھی شرمندگی کے تاثرات تھے۔ دھوپ کی تمازت سے سرخ چہرہ لیے وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر کلثوم بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ وہ بھی کلثوم بیگم کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ کیسا رہا انٹرویو زنیشا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں زنیشا سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں زنیشا کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھ کر انہیں اپنا جواب مل گیا تھا۔ چل اللہ بہتر کرنے والا ہے، تجھے اور اچھی جاب ملے گی۔ امی کب ملے گی مجھے یہ اچھی جاب؟ جاب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو اب میری جوتیاں گھس چکی ہیں، نہ جانے کب ملے گی مجھے۔ میرے بوڑھے ہونے کے بعد ملے گی یا میرے گزر جانے کے بعد مجھے جاب ملے گی؟ وہ بے حد مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ نہ میرے بچے، مایوس نہیں ہوتے، اللہ بے شک اپنے بندے کے لیے اچھا ہی سوچ کے رکھتا ہے۔ اماں کب تک آپ ہی سلائی سے یہ گھر چلائیں گی؟ اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ مجھے یہ جاب کیوں نہیں ملتی؟ ہر کسی کو کیوں ایڈوانس لڑکی چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ہم جیسی مڈل کلاس نارمل لڑکیاں اچھی جاب نہیں کر سکتی؟ ان بڑے بڑے لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر کبھی کبھار بھوکے رہنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ غریب گھر کی بیٹیاں بھی اچھا کام کر سکتی ہیں؟ وہ جیسے آج بے حد مایوس ہو گئی تھی۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، بڑے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ زنیشا تو چھوڑ جا، میں نے کھانا بنا کے رکھا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ وہ اسے پیار سے دھموکا جڑتے بولی۔ وہ ان کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتی اٹھ کے کچن کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ ابھی کھانا کھا کر اٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ دھڑدھڑائے جانے کی آواز پر دوپٹہ سیٹ کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم شبانہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام زنیشا، میں ٹھیک، تم بتاؤ کیسی ہو؟ جی شبانہ باجی میں بالکل ٹھیک۔ اماں کیسی ہیں تمہاری؟ جی وہ بھی ٹھیک، آ جائیں اندر آ جائیں۔ وہ خوش اخلاقی سے انہیں اندر آنے کا کہتی خود سائڈ پہ ہوئی۔ شبانہ مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ تمہاری اماں بتا رہی تھی آج تمہیں انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو بھائی پھر کیسا ہوا تمہارا انٹرویو؟ وہ مسکراتے ہوئے زنیشا سے پوچھ رہی تھی۔ جاب کے سوال پر اس کے چہرے پر پھر سے مایوسی اتر آئی۔ ہمیشہ کی طرح شبانہ باجی مجھے جاب نہیں ملی۔ انہیں ایڈوانس لڑکی چاہیے جو کہ میں نہیں ہوں۔ جاب کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، یا تو میں ایڈوانس ہو جاؤں یا میں جاب کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دوں۔ شبانہ باجی سن کر سر ہلا گئی تھی۔ اگر تم مجھے کہو تو میں تمہیں ایک جاب کا بتاؤں؟ وہ حیرانی سے شبانہ باجی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کے پاس کوئی جاب ہے؟ جی بتائیں۔ میری دور پرے کی خالہ ہیں، ان کے بس 2 ہی پوتا پوتی ہیں، اور پوتی کی بھی شادی ہو گئی ہے، تو وہ اور ان کا پوتا اکیلے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیئر ٹیکر چاہیے تھی۔ تم کہو تو میں بات کروں؟
जॉब का सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। वो इतनी पढ़ी लिखी थी, क्या यही जॉब उसके लिए रह गई थी? मगर फिर कुलसूम बेगम का सोचकर वो जैसे इस जॉब के लिए हामी भर गई। जी शबाना बाजी, मैं तैयार हूँ। बस फिर ठीक है, कल सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाना और अपने कुछ कपड़े भी बांध देना। अब से तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। छुट्टी पर तुम यहाँ आ जाना। पर अम्मा, शबाना बाजी, तुम फिक्र मत करो, कुलसूम खाला को तो मैं देख लूँगी। मगर तुम ये जॉब करो, तुम्हें इस जॉब की अशद ज़रूरत है। जी शबाना बाजी, आप ठीक कहती हैं, वो मुतमईन लहजे में बोली थी। जॉब का सुनकर उसके दिल पर सुकून सा उतर आया था। अब उसकी माँ भी आराम से रह सकती थी, वरना कुलसूम बेगम को जब वो दिन रात मशीन के आगे सर खपाते देखती तो वो बड़ी शर्मिंदा होती थी कि वो इतनी पढ़ लिख कर भी अपनी माँ को खुश नहीं रख पा रही थी। चलो फिर मैं चलती हूँ, सुबह 10 बजे तक तैयार रहना। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। शबाना उससे कहती दुपट्टा सही करती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नजरें घुमाकर पूरा घर देखने में मसरूफ थी। घर बेहद बड़ा और खूबसूरत था। हर चीज़ का वो अच्छे से जायजा ले चुकी थी। शबाना बाजी 1 घंटा पहले उसे यहाँ बिठाकर अंदर न जाने कौन सी बातों में मसरूफ थी। वो थक कर सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। कुलसूम बेगम की याद ने बुरी तरह सताया था। वो उनके बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी और अब उनके बगैर इतने दिन भला वो कैसे रहेगी, ये सोच कर ही उसका दम घुटने लगा था। अभी वो कुलसूम बेगम के बारे में ही सोच रही थी कि जब ही शबाना बाजी अंदर से मुस्कुराते हुए निकली। उन्हें देखकर वो भी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। जनेशा, तुम्हारी जॉब पक्की हो चुकी है। हर महीने में 2 दिन की छुट्टी पर तुम घर आ सकती हो और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाला और उनका पोता बहुत अच्छे हैं, तुम यहाँ अपना घर समझ के रह सकती हो। आओ मैं तुम्हें खाला से मिलवाऊँ। वो उसकी हौसला अफजाई करती उससे लिए कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ थोड़ी देर पहले तक वो खुद मौजूद थी। अंदर दाखिल होने में उसे थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी। न जाने कैसे लोग होंगे, ये सोचकर वो अंदर ही अंदर डर रही थी। मगर शफीक सी साजिदा बेगम को देखकर उसका डर खौफ कहीं उड़नछू हो गया। वो बहुत प्यार और मोहब्बत से उससे मिली। बेटा, यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। इसे अपना ही घर समझो। वो उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरती उसे अपने सीने से लगा गई। वो भी सुकून से आंखें मौनती उनके सीने से लगी। उनके पास से उसे कुलसूम बेगम की महक महसूस हुई थी। उसे वहाँ रहते कम से कम 15 दिन गुजर चुके थे। वो बहुत मोहब्बत से साजिदा बेगम का ख्याल रख रही थी। साजिदा बेगम भी उससे बहुत खुश थीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें किया करती। घर में बस उनका पोता और साजिदा बेगम ही रहते थे। बाकी उनकी एक पोती थी जिसकी आज से 2 साल पहले शादी हो गई थी। उनका पोता अपने काम से काम ही रखा करता था। आता, साजिदा बेगम से मिलता, उनके साथ बैठता, प्यार करता और बिना उससे देखे वहाँ से चला जाता। उसे बस एक ही परेशानी थी कि कहीं उनका पोता उसे तंग ना करे। मगर इस जगह से जैसे वो बिल्कुल मुतमईन हो गई थी। वो उसे छेड़ना तो दूर की बात, नज़र उठाकर देखता तक नहीं था। साजिदा बेगम उसकी 2 महीने की सैलरी एडवांस दे चुकी थी, जिसे वो पूरी की पूरी शबाना बाजी के हाथ अपने घर भिजवा चुकी थी। वो चाहती थी कि अब उसकी माँ आराम करे। उसकी माँ ने उसके पीछे बहुत मेहनत की थी। 5 साल के होते ही उसके बाबा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद से ही कुलसूम बेगम कपड़े सी सी कर अपना और उसका पेट पालती। वो जानती थी कि आजकल के दौर में लड़की को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, इसलिए वो अपना पेट काट कर उसे पढ़ाती रहीं। वो साजिदा बेगम के सर की मालिश कर रही थी कि तभी दरवाज़ा नॉक करके शहराम अंदर दाखिल हुआ। शहराम को देखकर वो फौरन अपना दुपट्टा सर पे डालती साइड हुई थी। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, साजिदा बेगम उसे अपने बराबर ही बिठा गई थी। दादो, आप ही का फ़ोन आया है। वो और मजहर भाई कल यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे। वो खुशी खुशी साजिदा बेगम को बता रहा था। उसकी बात सुनकर साजिदा बेगम भी खुश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कब तक पहुँच जाएंगे? वो मोहब्बत से शहराम को देखते उसके सर पे हाथ फेर गई थी। जी दादो, बस दोपहर के खाने से पहले ही आ जाएंगे। आप सारी तैयारी करवा लें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दीजिएगा। हाँ बेटा, ज़रूर। तुम भी फिर कल घर पे ही रहना। जी दादो, मैं घर ही हूँ।
اب وہ دونوں بیٹھے آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے ساجدہ بیگم کے سر کی مالش کرنے لگی۔ اسی اثنا میں شہرام نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ ساجدہ بیگم آج بہت خوش تھی۔ آج ان کی پوتی اور ان کا داماد کتنے عرصے بعد ان کے گھر رہنے آ رہے تھے۔ ان کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ساجدہ بیگم کو اتنا خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش تھی۔ مہمانوں کے لیے جوس تیار کرتی وہ طریقے سے دوپٹہ سر پہ ڈالتی ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی، جہاں تمام مہمان بیٹھے ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں سلام کرتی سب کو جوس کے گلاس پکڑانے لگی۔ میرے برابر آ کر بیٹھ جاؤ زنیشا، تھک گئی ہوگی، صبح سے تم لگی ہوئی ہو۔ کہہ بھی رہی تھی چھوڑ دو، یہ ملازم دیکھ لیں گے سب کام۔ ساجدہ بیگم پیار سے اسے اپنے برابر آنے کا بولی۔ نہیں دادی، کوئی بات نہیں، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، تو اس گھر کا کام کاج تو کرنا ہی چاہیے نا مجھے۔ وہ پیار سے انہیں دادی ہی کہتی تھی۔ ساجدہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ سبین مسکراتے ہوئے ان دونوں کو تک رہی تھی، تبھی اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے نظر موڑ کر شہرام کی طرف دیکھا تو شہرام سبین کے شوہر مظہر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے مظہر کو دیکھا۔ مظہر کو دیکھ کر وہ ناپسندیدگی سے اپنی نظریں موڑ گئی تھی۔ اس شخص کی نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس بری طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتی بار بار اپنی جگہ پر پہلو بدل رہی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کا ایکس رے کر رہا تھا۔ وہاں موجود افراد میں سے کسی نے بھی یہ بات اتنی نوٹ نہیں کی تھی۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے سے مظہر کی نظریں ابھی بھی اس کی نازک کمر پر ٹکی تھیں۔ وہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھتے کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، جب دھیمے قدموں سے چلتے مظہر ایسے کچن میں داخل ہوا کہ زنیشا کو پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہوتا اس کے کان پر پھونک مار گیا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر کر پیچھے ہونے سے کانچ کا گلاس چھناکے کی صورت میں نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے مظہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی حرکتیں اسے اتنی بری لگتی تھیں کہ اس کا دل کرتا وہ اس کا سر ہی پھوڑ دے، مگر وہ صرف ساجدہ بیگم کی وجہ سے اس کی عزت کرتی۔ جی کوئی کام ہے؟ وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر مظہر مکاری سے مسکرایا۔ تم سے تو کام ہی کام ہے سویٹی، کہو تو بتاؤں، تمیز سے بات کریں مجھ سے۔ ارے تم تو غصہ بھی ہوتی ہو، میری بات سنو بیبی ڈول۔ وہ اس کی کمر کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا گیا، اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ زنیشا کی کمر کو چھوتے۔ زنیشا نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس شخص کے گال پہ رسید کیا۔ اپنے گندے اور ناپاک ہاتھوں کو مجھ سے اتنی دور رکھو جتنا رکھ سکتے ہو، سمجھ آئی؟ مجھ سے دور رہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتا، تب ہی شہرام کسی کام سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ شہرام کو دیکھ کر مظہر اس چالاکی سے سائڈ ہوا کہ شہرام کو ایسا لگا کہ جیسے زنیشا مظہر سے بات کر رہی تھی۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے زنیشا کو دیکھتے پانی کا گلاس بھرتے وہاں سے نکل گیا۔ شہرام کے جانے کے بعد مظہر بھی مسکراتے ہوئے اسے سی یو کا اشارہ کرتے باہر چلا گیا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ شہرام کے دل میں اب اس کے لیے شک آ چکا تھا۔ دوسری طرف زنیشا یہی سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ وہ شخص اسے اتنی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر کیوں گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتی دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ہاتھ سے اپنا سر دبا رہی تھی۔ مظہر نے اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا اور ہر بار شہرام کے آنے پر وہ اس چالاکی سے اس سے دور ہوتا کہ شہرام کو یہ فیل ہوتا کہ مظہر نہیں بلکہ وہ اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس وجہ سے اکثر اب اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس بات کی ٹینشن لے کے وہ نہ جانے کتنے دن سے سو نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ جب اچانک ہی مظہر اس کے کمرے میں آن دھمکا۔ مظہر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی اتنی ہمت بھی ہو گئی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے تک بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مکاری سے آنکھ مار گیا۔ وہ اس کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی اس کے پاس آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ ڈارلنگ تم کہو تو سب کچھ کرنے کی بھی ہمت کر لوں، بس تم ایک بار مان جاؤ۔ اس کی بات پہ زنیشا کا چہرہ توہین و خجالت کے احساس سے سرخ ہوا، اس سے پہلے کہ وہ اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی۔
تبھی کسی کام سے دروازہ نوک کر کے شہرام اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہرام کو دیکھ کر مظہر پھر چالاکی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر اس سٹائل سے رکھ گیا جس سے سامنے والے کو یہ لگے کہ وہ اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے مظہر بھائی؟ کچھ نہیں شہرام، بس یہ لڑکی مجھ سے نکاح کرنے کا کہہ رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے دوسری شادی کر لوں اور مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں اس سے دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بے حد بیچارے سے لہجے میں کہتا ساری ٹوپی زنیشا کے سر پہ ڈال گیا۔ زنیشا حیرت سے اس جھوٹے مکار فریبی آدمی کو دیکھ رہی تھی جو پوری بات یوں بدل گیا جیسے ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ بے یقینی سے مظہر اور شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ پلیز مظہر بھائی ذرا باہر جائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے شہرام؟ میرے سامنے ہی کر لو۔ میں نے کہا نا مظہر بھائی باہر جائیں، مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب کہ وہ غصے سے دھاڑا، اس کے دھاڑنے پر جہاں وہ ڈر کے سہمی تھی، دوسری طرف مظہر بھی اس کے غصے سے خائف ہوتا وہاں سے سائڈ ہو گیا۔ مظہر کے جانے کے بعد وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے بے حد پاس آیا۔ اس کے پاس آ کر وہ اس کے بازو کو بری طرح جکڑتے اپنی کالی آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں پر گاڑ گیا۔ وہ تکلیف سے سرخ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اس آدمی سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم اس کو اپنی حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں میری بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اگر اتنا ہی نکاح کا شوق ہے تو مجھے بتا دیتی، میں ہی تم سے نکاح کر لیتا۔ اس کی بات پہ زنیشا کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کے بہنوئی جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ آنسو بھرے لہجے میں اس کو صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر مقابل کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے اس کا بازو گھسیٹتے اسے باہر لے جانے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی روتے ہوئے بولی۔ خبردار اگر روئی تو اپنے آنسو صاف کرو اور اپنی چادر لے کر چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ورنہ یہاں وہ ہوگا جو آج تک نہیں ہوا، سمجھی تم؟ وہ دھیمے سرد لہجے میں کہتا اسے دھمکی دے گیا۔ اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتی زنیشا چادر اوڑھتی اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کی بہن کا گھر برباد نہ ہو اس وجہ سے وہ زنیشا کو ڈرا دھمکا کر اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں وہ واقعی اسے مار نہ دے نکاح کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ حال بانو بانو، ساجدہ بیگم کی آواز پر بانو بھاگتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جی بی بی جی۔ یہ زنیشا اور شہرام کہاں ہیں؟ بیٹا کب سے بلا رہی ہوں، دونوں ہی نہیں سن رہے۔ جی وہ زنیشا بی بی اور شہرام سر تو کسی کام سے کب سے باہر گئے ہیں۔ باہر گئے ہیں زنیشا اور شہرام؟ جی بی بی جی، میں نے خود دیکھا تھا دونوں کو باہر جاتے ہوئے۔ اچھا تم جاؤ، آئیں تو دونوں کو میرے پاس بھیجنا، کہنا دادی بلا رہی تھی۔ جی بی بی جی۔ بانو ان کی بات سنتی اسبات میں سر ہلاتی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ مظہر اس کی بات سن کر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اسے شہرام پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زنیشا اب اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ وہ اس خوبصورت نازک وجود کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری نظر سبین پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے ساجدہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔ سوکھی سی سبین اسے ذرا بھی پسند نہ تھی، جبکہ بھرے بھرے جسم والی اور خوبصورت نشیب و فراز لیے زنیشا اسے بے حد پسند آئی۔ دوسرے الفاظ میں اس کی نظر اس پر گندی تھی۔ وہ زنیشا سے نکاح کرنا چاہتا تھا، نکاح کر کے اس پر اپنی ہوس نکالنا چاہتا تھا، وہی ہوس جو وہ زنیشا کو لے کر دن رات سوچتا رہتا، مگر اب سب کچھ اسے اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سارے بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے، تبھی شہرام زنیشا کا ہاتھ تھامے اسے لیے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم دادی، آپ نے بلایا؟ وعلیکم السلام بیٹا، خیر سے؟ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ دادی آپ کے لیے سرپرائز ہے، بہت پیارا سا۔ آپ زنیشا سے بہت پیار کرتی تھی نا، اور زنیشا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وہ زنیشا کو دیکھتے آنکھ مار گیا۔ سارے راستے وہ زنیشا کو یہ سمجھاتے آیا تھا، بلکہ اسے ڈراتا آیا تھا کہ ہر کسی سے اسے یہی کہنا ہے کہ وہ اور شہرام ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تھک ہار کے زنیشا اس کی بات پہ حامی بھر گئی۔
اس کے یوں دیکھنے پر وہ مشکل سے مسکرائی تھی۔ اس لیے میں نے اور زنیشا نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر مظہر صوفے سے ایسے اٹھا تھا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ شہرام نے کاٹدار نگاہوں سے مظہر کو دیکھا، جو حیران و پریشان چہرہ لیے اس کو اور زنیشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں زنیشا پر پڑتی دیکھ شہرام کا پارا ہائی ہوا۔ جو بھی تھا اب زنیشا پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا، کسی مرد کی، اور وہ بھی اس مرد کی نظر وہ اس پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا جس پر اس کی بیوی ڈورے ڈال چکی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں زنیشا کے سامنے آیا۔ ان دونوں کے نکاح کی بات سن کر سبین اور ساجدہ بیگم دونوں ہی بہت خوش ہوئیں۔ ساجدہ بیگم کو وہ بہت پسند تھی، جس طریقے سے ان چند دنوں میں زنیشا نے ان کا خیال رکھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچتی تھیں کہ کاش وہ ان کی بہو بن سکتی، اور آج ان کی خواہش ان کے اللہ نے پوری کر دی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی، دونوں کے پاس آ کر دونوں کو پیار دیتی، بہت ساری دعائیں بھی دے گئیں۔ دوسری طرف سبین بھی ان دونوں کو گلے لگاتی مبارکباد دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے مظہر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ بمشکل کھینچتی اندر داخل ہوتے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا سوال کرنا شہرام کو بالکل برداشت نہ ہوا۔ وہ اس کی چادر اس کے گلے سے علیحدہ کرتا، اسے دیوار سے لگا گیا رومانس کرنے کے لیے۔ وہ آنکھ مار کے اسے کہتا، اس کی دودیا گردن کی جانب جھکا۔ وہ اس کے کہے گئے جملے پر حق دک کھڑی رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا سلگتا لمس اپنی گردن پہ محسوس کر کے وہ ٹھٹر کے رہ گئی۔ کسی مرد ذات کا لمس پہلی بار اس نے یوں محسوس کیا تھا، وہ بھی اس کا جو اس کا محرم بن چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہرام اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی کستوری خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد سے اس کے احساسات بدل گئے تھے، مگر اس کی حرکتوں کا سوچ کر وہ پھر سے غصہ ہوتے اس سے علیحدہ ہو کر اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ گیا۔ زنیشا نے تکلیف سے آنکھیں میچیں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ زنیشا، تم اس مظہر کو پٹا رہی تھی نا اپنے حسن کے جال میں؟ وہ جلتا بھنتا اس پر شک کرتے بولا۔ اگر ایسا تھا تو وہ جل جل کے ہی پورا ہو جانا تھا۔ جب سے اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا اسے اس مظہر سے عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس پر شک کر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھیگے لہجے میں کہتی دور ہوئی۔ اگر ایسا کچھ ہوا نا تو قسم کھاتا ہوں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے وارن کرتا، اسے وہی چھوڑتے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے باہر نکلا۔ وہ اپنے آنسو پیتی اب تک اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کے دل میں کتنے خوشکن احساس نے ڈیرا جما لیا تھا، مگر اپنے ایک جملے سے وہ ان تمام خوش فہمیوں کو توڑتا چلا گیا۔ وہ بھی فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر شہرام اندر داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھتی سہم کر پیچھے ہوئی۔ دوسری طرف شہرام کو ڈر کر اس کا پیچھے ہونا ذرا پسند نہ آیا، وہ جو اتنی مشکل سے اپنا غصہ اتار کر آیا تھا۔ وہ غصہ دوبارہ ہی 2 منٹ میں اسے پھر سے آ گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اے لڑکی، آ کر میرے جوتے اتارو، وہ غصے سے اسے حکم دیتے بولا۔ اس کے حکم پر زنیشا کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا وہ اتنی گئی گزری تھی؟ وہ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکوہ کناں نگاہوں پر وہ جھنجھلاتا اسے پھر سے اپنے پاس بلا گیا۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آ کر میرے جوتے اتارو؟ وہ اسے دیکھتی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتی وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کو یوں کانپتے دیکھ شہرام پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے جوتوں کو ہاتھ لگاتی شہرام مہارت سے اپنے پاؤں کو پیچھے کر گیا۔ رہنے دو، میں خود ہی اتار لیتا ہوں، تمہاری مہربانی، وہ اس سے کہتا خود ہی اپنے جوتے اتار گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آتا کاٹدار نگاہیں زنیشا پر گاڑ گیا جو انگلیاں چٹکھانے میں مصروف تھی۔ جب جب وہ یہ سوچتا کہ زنیشا مظہر پر ڈورے ڈالتی رہی ہے تب تب اس کا فشار خون بلند ہو جاتا، اسے اس نازک وجود پر بے حد غصہ آنے لگتا۔ نکاح کے بعد نہ جانے کیوں وہ اس حسین لڑکی پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا جو کہ اس کا تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا پلنگ پر آ کر ڈھیر ہوا۔ آ کر میرے پیر دباؤ۔ دوسری طرف سے جو حکم صادر ہوا اس پر زنیشا حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا سر جھٹکتی اس کے پاس آ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا پاؤں دبانے لگی۔
اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کر کے شہرام سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ابھی وہ اس کے پاؤں دبا ہی رہی تھی کہ جب بھی اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ شہرام نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ جانتا تھا یہ کون تھا۔ زنیشا، میرے پاس آؤ۔ جی میں جو کہا ہے وہ کرو، میرے پاس آؤ، وہ سرد لہجے میں کہتا اس کی ہڈیاں سرد کر گیا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اور پاس آؤ۔ اتنا تو پاس ہوں، میں نے کہا۔ زنیشا، بالکل میرے پاس آؤ، اب کہ وہ دھیمے لہجے میں اسے وارن کرتے بولا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے بے حد پاس آ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اس کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا۔ اتنا قریب آؤ کہ ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہو جائیں۔ وہ یہ الفاظ سنتی حق تک بیٹھی رہ گئی۔ کم آن ڈارلنگ۔ وہ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ باندھتا پھر سے اپنے الفاظ کو دہرا گیا۔ زنیشا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر شہرام نے خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو زنیشا نے اس کی بات ماننے میں پل بھی نہ لگایا۔ شہرام کو معلوم تھا مظہر اندر دیکھنے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے وہ یہ سب کرنا چاہتا تھا تاکہ زنیشا سے وہ دور رہے۔ وہ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتی اس کی جانب جھکی۔ شہرام زیر لب مسکراتے اپنی جنگلی بلی کا یہ فعل برداشت کرتے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی سانسوں پر پہرا جما گیا۔ کھڑکی سے یہ سب دیکھتا مظہر غصے سے پیچو تاب کھا کے رہ گیا۔ شہرام بنا مظہر کی پرواہ کیے زنیشا کے قریب ہوتے اس کی سانسوں کو روک گیا۔ مظہر یہ سب دیکھتے غصے سے وہاں سے چلا گیا، مگر شہرام اب بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جنونی ہوتا اب بھی اپنے فعل میں مصروف تھا۔ زنیشا اس کے سینے پہ مکے مارتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہرام ٹس سے مس ہوئے بغیر اب بھی اپنے کام میں مصروف عمل تھا۔ وہ آفس سے آ کر زنیشا کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر زنیشا کو کمرے میں نہ دیکھ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زنیشا کہاں ہوگی۔ کچن کی طرف بڑھتے اس کے قدم ٹھٹک کے رکے جب اس نے کچن کے باہر مظہر کو ٹہلتے دیکھا۔ وہ زنیشا پر گہری نظریں ڈالے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہرام کو عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ جب سے وہ اس کی بیوی بنی تھی تب سے وہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور مظہر کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ دیکھتے غصے سے پیچو تاب کھاتے کچن کے اندر داخل ہوا۔ زنیشا اسے اچانک سے دیکھ کر ڈر گئی۔ اسے یہی لگا کہ وہ اور مظہر بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر زنیشا ڈر گئی۔ وہ اسے بنا سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے اٹھا کر سلیب پر بٹھاتے اس کی جانب جھکا۔ وہ اتنی بے دردی سے اس پر جھکا تھا کہ زنیشا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ سب دیکھتے مظہر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ زنیشا اس کے سینے پر مکے مارتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہرام کے چٹانی وجود کو ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اور زیادہ جنونی انداز میں اس پر جھکا۔ مظہر یہ سب دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مظہر کے جاتے ہی شہرام پیچھے ہٹا۔ اب اسے سرخ نظروں سے گھور رہا تھا، اور وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مظہر سے دور رہو، تم اب میری بیوی ہو۔ وہ تمہارے آس پاس کیوں گھومتا رہتا ہے؟ وہ غصے سے سنکتا بھاری لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ رو دی تھی۔ مظہر سے دور رہو۔ آئندہ اگر میں نے مظہر کو تمہارے آس پاس بھی دیکھا تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا بھاری قدموں سے کچن سے نکل گیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اگر اور تھوڑی دیر زنیشا کے ساتھ رہتا تو وہ نہ جانے کیا کر جاتا۔ وہ بے حد غصے میں آفس سے واپس آیا تھا۔ آج دوسری پارٹی سے اس کی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ انہوں نے دھوکے سے وہ ڈیل ہتھیانے کی کوشش کی تھی جو اس کی کمپنی کو مل رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ غصے میں گھر واپس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتا تبھی اسے مظہر کے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر سے آتی مظہر کی آواز کو سن کر وہ وہیں رکا۔ صرف اور صرف اس شہرام کی وجہ سے وہ میری نہیں ہو سکی۔ کتنی کوشش کی تھی اسے اپنے دام میں پھنسانے کی، وہ کمینی بھی میرے دام میں پھنسی نہیں، الٹا یہ شہرام اس سے نکاح کر کے بیٹھ گیا۔ کتنی مشکل سے میں نے اس کے دل میں اس کے لیے شک ڈالا تھا، سب برباد ہو گیا۔ وہ غصے سے چیختا پھر سے ایک واز توڑ گیا۔ سبین میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اتنی پیاری ہے، لے اڑا یہ شہرام۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتے خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر شہرام کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ زنیشا سچ کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی مظہر پر کوئی ڈورے نہیں ڈال رہی تھی، بلکہ مظہر ہی زنیشا کے پیچھے تھا۔ وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ آفس سے واپسی پر جو غصہ اس سے آ رہا تھا
اب جیسے اس کا بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی بیوی صرف اس کی تھی، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے اپنی بیوی کو منانا بھی تھا۔ وہ خوشی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتے ٹھٹک کے رکا۔ سامنے ہی زنیشا شیشے کے آگے کھڑی اپنے لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ اسے تیار ہوتا دیکھ شہرام اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دوسرے ہی پل شہرام کے دل میں اپنی طلب جگا گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کر رکا۔ شیشے میں وہ شہرام کا عکس دیکھتے حیران ہوئی۔ اسے حیران ہونے کا موقع دیے بغیر ہی شہرام بہت نرمی سے اس کے دائیں بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کے کاندھوں پہ اپنے سلگتے ہونٹ رکھ گیا۔ زنیشا بے حد حیران ہوئی۔ اتنی نرمی تو شہرام نے اب تک کبھی بھی نہیں دکھائی تھی۔ مظہر کو دکھانے کے لیے بھی جب وہ اس کے قریب آیا تب بھی اس کی ہر ادا میں ایک جنون تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے تکلیف ہی دیتا تھا، مگر آج اس کی نرمی زنیشا کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ وہ حیرت سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جو اسے بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ زنیشا کو لگا کہ جیسے وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اٹل حقیقت۔ آئی ایم سوری زنیشا، میں نے تم پر شک کیا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے کاندھے پر لب رکھتے گھمبیر لہجے میں اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زنیشا کو اس کی نرمی کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ اس کے شک کرنے کی وجہ سے زنیشا کی آنکھیں دوبارہ تیزی سے بھیگیں۔ وہ شکوہ کے نہ بھیگی نگاہوں سے آئینے سے ہی شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ شہرام اس کی بھیگی شکوہ کے نہ نگاہوں کو دیکھتے شرمندہ ہوتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ ہے مائی لیڈی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مظہر نے ہمیشہ اس طریقے سے مجھے دکھایا کہ میرا شک تم پر ہی پڑے، مگر پھر بھی میں نے اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ہمارے نکاح والے دن جو مظہر نے تمہارے اور اس کے نکاح کی بات کری، اس دن کے بعد سے جب میں مظہر کو تمہارے آگے پیچھے دیکھتا، میرے سینے میں سانپ لوٹ جاتے۔ ایسی جلن کا سامنا تو مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کرنا پڑا، جیسی جلن مجھے تمہیں مظہر کے سامنے دیکھ کر ہوتی تھی۔ مگر اب سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ہوتی تھی۔ نکاح کے بعد سے ہی میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ جب تم مظہر کے سامنے ہوتی تمہیں تکلیف دیتا تھا، مگر اکیلے میں شرمندہ بھی ہوتا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بھیگے لہجے میں کہتا زنیشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقیدت بھرے لمس پہ زنیشا نے اپنی آنکھیں سکون سے موند دیں۔ اگلے ہی لمحے وہ محبت سے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں، جس طریقے کا نقشہ مظہر نے آپ کے سامنے کھینچا تھا، شک تو آپ کو کرنا ہی تھا، مگر پھر بھی آپ نے مجھے کبھی زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، نہ زیادہ تکلیف دی۔ اس کے لیے میں آپ کی احسان مند ہوں۔ زور زبردستی کر کے آپ نے اس رشتے کو زبردستی آگے نہیں بڑھایا، بس یہیں میں اپنا دل ہار گئی۔ وہ محبت سے کہتی اس کے دل کے مقام پر اپنے نازک لب رکھ گئی۔ شہرام نے سکون سے آنکھیں موند دی۔ ہے ڈارلنگ، بٹ آج مجھے وہ سکون دے دو جو تم مجھے دے سکتی ہو۔ پلیز، بہت تھکا ہوا ہوں، اپنی باہوں میں سمیٹ لو، آج مجھے مکمل کر دو۔ زنیشا پلیز، وہ گھمبیر لہجے میں کہتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ زنیشا کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے شہرام کے بکھرے بال سنوار گئی۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر شہرام نے چہرہ اٹھا کر زنیشا کو دیکھا۔ ہے مائی لیڈی باس، پلیز مجھے مکمل کر دو۔ بولو، کرو گی ہمارے خوبصورت رشتے کو مکمل؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے زنیشا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے رشتے کو تبھی آگے بڑھانا چاہتا تھا جب زنیشا کی مرضی ہوتی۔ اس کے پوچھنے پر زنیشا نے نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہرام کی جان میں جان آئی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ جھکتے اپنے لب رکھتے آنکھیں موند گیا۔ کتنا سکون تھا نا اس کی بیوی میں، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔
زنیشا کی نظر اب اس کے پھولتے ہوئے بائسیپس پہ تھی۔ آج سے پہلے اس نے یہ بائسیپس فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھے تھے، اسے یہ بے حد پسند تھے، مگر آج زندگی میں پہلی بار اس نے اتنے قریب سے اپنے ہمسفر کے بائسیپس دیکھے تھے۔ نظریں ہٹانا مشکل ہوا تھا، وہ اس کی محویت اپنے بائسیپس پہ دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ اگر چھونا ہے تو چھو لو، وہ اس کے کہنے پر جلدی جلدی سر کو نفی میں ہلاتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ دل پسلیوں کے بیچ بری طرح شور مچا رہا تھا۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھ اپنے بائسیپس پہ رکھ گیا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے بائسیپس پہ محسوس کرتے شہرام کے جواں جذبات نے دھاوا بولا۔ وہ ایک جھٹکے سے لائٹس آف کرتا اس کے اوپر جھکا، اسے مکمل اپنا بنا گیا۔ دونوں کی سانسوں کی گونج سے کمرہ مہک اٹھا۔ پلیز شہرام، مجھے سونے دیں، اب تو فجر ہونے والی ہے۔ زنیشا نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں کو مشکل سے کھولتے بولی۔ شہرام مسکرا کر زنیشا کے تھکے تھکے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ساری رات اس نے زنیشا کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی شدتیں لٹائیں۔ وہ دوبارہ سے جھکتے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شہرام پلیز، ابھی اور نہیں۔ وہ شہرام کو دوبارہ سے تیاری کرتے دیکھ منمنائی۔ میری جان، تم ہو ہی اتنی حسین کہ دل بس کرنے کو چاہتا ہی نہیں۔ وہ دوبارہ سے اس پر جھکتے اسے ایک اور بار مکمل پا گیا۔ زنیشا کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجی۔ تم میری محبت جاں ہو، تم میری زندگی ہو زنیشا، تم میرا ایمان مکمل کرتی ہو۔ شہرام اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے صاف کر گیا۔ اب دونوں کی مدھم سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مظہر اپنے تمام کپڑے غصے سے سوٹ کیس میں بھرتے بھنا رہا تھا۔ اسے آج اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جو آج سے 3 سال پہلے اس نے زنیشا کا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس کی ماں نے اس کا رشتہ زنیشا سے طے کیا تھا، اور مظہر بنا زنیشا کو دیکھے ہی اس کی غریبی کی وجہ سے اس رشتے کو ریجیکٹ کر گیا تھا۔ وہ فطرتاً ہڈ حرام تھا۔ اسے ایسی بیوی چاہیے تھی جو اپنے ساتھ جہیز میں گھر اور بہت سا بینک بیلنس لے کر آئے، اور سبین اپنے ساتھ گھر بھی لے کر آئی تھی۔ وہ ہڈ حرام کے ساتھ ساتھ نہایت کام چور بھی تھا، کوئی کام بھی اس سے نہیں ہوتا تھا۔ پورا گھر بھی سبین کی بدولت ہی چل رہا تھا، اس وجہ سے وہ سبین کو بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شہرام آ کر اسے گھر سے جانے کا کہہ کر گیا تھا، ساتھ میں وہ اسے نہایت ذلیل بھی کر گیا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بے حد غصے میں اپنے تمام کپڑے پیک کرتا سبین کو وہیں چھوڑتا اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ کلثوم بیگم مسکراتے ہوئے شہرام اور زنیشا کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی بہت ضد پر اب وہ ان کے ساتھ آ کر صدیقی مینشن میں ہی رہ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے ان دونوں کی بات سن کر فوراً ہی انکار کر دیا۔ وہ ایسے کیسے اپنی بیٹی کے سسرال میں جا کر رہ سکتی تھیں، مگر شہرام نے انہیں صرف ایک الفاظ اپنے آپ کو بیٹا بول کر ان کے لفظوں کو روک دیا، اور وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں وہ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ وہ اور ساجدہ بیگم بہت اچھی دوست بن گئی، دونوں دن بھر بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ زنیشا اور شہرام بھی بے حد خوش تھے، ان کی فیملی مکمل تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ مظہر بھی کچھ دن پہلے آ کر معافی مانگ کر سبین کو اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ غلط تھا، اور شہرام اور زنیشا نے دل بڑا کر کے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ سب جیسے مکمل سا ہو گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔